بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ معاملے کو نہیں سنبھال سکتے تھے، بین الاقوامی سازشوں کی کڑیاں ملانا ان کی بساط سے باہر تھا۔ آخر کار وہ معاملہ آئی بی کے سپرد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مرحلہ آنے سے پہلے جلال پوری طرح باخبر رہنا چاہ رہا تھا تاکہ کیس اس کے محکمے کے پاس آ جانے کے بعد اسے مبتدی کی طرح اندھیرے میں ہاتھ پیر نہ مارنے پڑے۔ وہاں جو کچھ ہوا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ اول خان ہوشیار آدمی ہے، وہ تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوگا۔ جیک کی لاش کی بدلی ہوئی پوزیشن گواہی دے گی کہ اسے گھر کے اندر سے اندر ہی کے کسی آدمی نے مارا ہے۔ وہ لوگ اس شہادت پر آئی مین کے بیان کو ترجیح دیں گے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لاکھ انکار کرتا رہے، جیک کے افسران اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ یہ رعایت دے دیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر جیک کو نہیں مارا ہوگا۔ وہ اندھیرے یا غلط فہمی کی وجہ سے آئی مین کی بیم گن کا نشانہ بن گیا۔ یہ نظریہ ہمارے حق میں جائے گا، ان کی توجہ میری طرف مبذول نہیں ہوگی۔ تم نے خود کو بہت کامیابی سے چھپایا ہوا ہے۔ آئی مین کو قطعی اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ تم خود میدان میں موجود ہو۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی پوری توجہ جہانگیر اور اس کی فارمیسی پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ آج کے واقعات پر کس رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج بھی اس کی شخصیت کا راز اپنی جگہ برقرار رہا۔ ہم میں سے کوئی اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا، ابھی تک کوئی ایسا شخص ہاتھ نہیں آ سکا جو اس کے نام و نشان پر کوئی روشنی ڈال سکے۔ ہمارے لیے وہ بس ایک نام بنا ہوا ہے۔ آئی مین سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کے لیے تمہارے نام کی یہی حیثیت ہے۔ وہ تمہارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیلی اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میری ساری توقعات اس کی ذات سے وابستہ ہیں۔ وہ بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھا سکتی ہے۔ تم درست سمت میں سوچ رہے ہو، اسے صحیح طریقے سے ہینڈل کیا گیا تو بہت کام کی عورت ثابت ہو سکتی ہے۔ جلال نے میری تائید کی۔ اسے پولیس کی تحویل کے بجائے صدف مینشن میں پہنچنا چاہیے۔ میں نے جلال کے مقامی قید خانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پولیس والے تشدد کے ذریعے ملزموں کی زبان کھلوانے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں شاید باریک نفسیاتی حربوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مجھے ایک بات سے تسلی ہے کہ کیلی کوئی سفارتی ملازم نہیں ہے۔ وہ آئی مین کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی، شاید عام شہری کی حیثیت سے پاکستان آئی ہوگی۔ اسے پولیس کی قید سے بھی فوری طور پر رہائی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اول خان اس پر ایسی دفعات لگوا سکتا ہے کہ ریمانڈ پورا ہو جانے کے بعد بھی اس کی ضمانت نہ ہو سکے۔ ممکن ہے کہ اس دوران میں تمہارے اندازے درست ثابت ہوں اور کیس ہمارے پاس آ جائے۔ جلال نے کہا آئی مین کی ذات سے اسرار کے پردے سرک جائیں تو اس پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ فکر نہ کرو۔ جلال کی آواز ناصحانہ ہو گئی۔ میں تمہارے اضطراب کو سمجھ رہا ہوں۔ جال میں پھنسا ہوا شکار جس قدر زیادہ اچھل کود کرتا ہے، جال میں اتنا ہی زیادہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ آئی مین کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تیزی نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ چند روز میں وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ کیلی کی حالت نازک تو نہیں تھی۔ دیوار پر چڑھتے ہوئے اس کے کولے پر گولی لگی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہڈی کو بھی نقصان پہنچا ہو۔ میں نے اسے بتایا میرے چلنے تک اس کے زخم سے خاصا خون بہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس کے مرنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ کیلی کی بات کرتے کرتے اس نے چونک کر موضوع بدل دیا۔ آئی مین تمہاری مصروفیات سے بے خبر ہے اور جہانگیر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اپنے دوست کا خیال رکھنا۔ اس وقت وہ براہ راست سنگین خطرات کی زد میں آیا ہوا ہے۔ وہ ایک محفوظ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، وہاں ایس ٹی ایف کے ایک مسلح گارڈ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کافی ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا خطرے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے دوست کے خلاف لشکر کشی کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی خطرناک شکاری اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے ایک ہوشیار گارڈ بھی کافی ہوگا۔ کراچی کی
نئی رہائشی عمارتوں کا حفاظتی سسٹم مجھے بہت پسند آیا ہے۔ تم کراچی میں کب تک مقیم ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کی طویل گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے معمول کے برعکس اسے اس وقت کوئی اور مصروفیت درپیش نہیں تھی۔ آج رات نائٹ کوچ سے اسلام آباد نکل جاؤں گا۔ مجھے یہاں رکے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں۔ شاید تم ونود سے نمٹنے کے لیے یہاں رکے ہوئے تھے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ بھی ایک سبب تھا، اس نے اقرار کیا، مگر مجھے دوسرے کام بھی درپیش تھے۔ پھر آئی مین کے کیس کا کیا بنے گا؟ اس کی واپسی کی وجہ سے وہ سوال ضروری ہو گیا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا۔ انسی کے ساتھ اس کی آواز ابری۔ جب ضرورت ہوئی کراچی لوٹ آؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کراچی میں ہمارا باقاعدہ کیمپ آفس موجود ہے۔ احکامات آنے پر مقامی پولیس سے وہی کیس لے گا۔ ملزموں بلکہ مجرموں کا مہمان خانہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ آج تم نے چوپڑا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے اچانک وہ بھولا ہوا موضوع یاد آ گیا۔ آئی مین کی وجہ سے وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ فی الحال تم اسے بھولے رہو تو بہتر ہوگا، جلال نے مشورہ دیا۔ کم از کم پتہ تو چلنا چاہیے کہ اس پر محنت کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے، میں نے اصرار کیا۔ جب تک وہ کراچی میں تھا اکڑ پھون دکھا رہا تھا۔ اندرون سندھ منتقلی کے بعد اسے رام یاد آ گیا ہے اور اس نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ 12 برس سے خفیہ طور پر راہ کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کا سینہ بہت سے ناموں اور رازوں کا مدفن ہوگا۔ بہت کچھ سامنے آ چکا ہے، وہ مزید بولے گا، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ باتوں ہی باتوں میں بہت وقت گزر چکا ہے، ابھی مجھے گیسٹ ہاؤس میں جا کر اپنا سامان بھی اٹھانا ہے۔ میری خواہش تھی کہ گفتگو کا وہ سلسلہ مزید کچھ دیر تک چلتا رہے، لیکن میں اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا عذر قبول کر لیا۔ تم کراچی کے کس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہو؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ قصر ناز میرا پسندیدہ سرکاری ٹھکانہ ہے، وہاں بہت سے شہروں سے آئے ہوئے دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ سروس میں تبادلوں اور کیڈر کی تبدیلی کی وجہ سے سب لوگ پورے ملک میں دور تک بکھر گئے ہیں، بس کبھی کبھی اسی طرح ملاقات ہو جاتی ہے۔ چوپڑا کے بارے میں ہماری گفتگو تش نہ رہ گئی اور پرجوش الوداعی گفتگو کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ غزالہ تیزی سے بستر سے اتر کر کرسی پر جا بیٹھی۔ میں نے آواز لگائی اور ویرا دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے منہ بنا کر بے اعتنائی سے پوچھا۔ کس سے باتیں ہو رہی تھی فون پر؟ اس نے میرے طنز کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو تم دروازے سے کان لگا کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی؟ مجھے اس پر واقعی غصہ آ گیا۔ میں اتنی جاہل اور بد تہذیب نہیں ہوں۔ تم سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ فون پر بات کرنے کی آوازیں سنی تو دروازے پر رک گئی۔ کسی خوابگاہ کے بند دروازے پر کھڑا ہونا ہی کھلی بد تہذیبی ہے۔ کیا پوچھنا تھا تم کو؟ میں نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کیلی کو پولیس کی تحویل سے نکال کر اسٹیشن 4 پہنچا دیا جائے؟ اس نے سوال کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ نادر خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ ہماری فالکن ہاؤس سے روانگی تک وہ بے ہوش تھی، اس نے مشاہری کے ایک سرے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہو، اس کے ساتھ ہم راجہ والا ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ پولیس والوں کی انجرا پر وہ خوفزدہ ہو کر شدید مزاحمت کرے گی۔ دوستانہ فضا میں آئی مین کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ شاید آج تم نے زیادہ پی لی ہے۔ یہ موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ راجہ شہر کا ایک معروف بدماش ہے جس پر جوشی کے قتل کا الزام تھا۔ اسے ہم من مانے طریقے سے رگڑ سکتے تھے۔ کیلی غیر ملکی ہے، اس کے ساتھ کی جانے والی کوئی بھی خلاف قانون حرکت ہمارے گلے پڑ سکتی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میری پہلی ہی دلیل پر ویرا کا سارا جوش رخصت ہو گیا اور اس کا منہ لٹک گیا۔ بس تو پھر جا کر آرام کرو، میں نے بے رخی سے کہا۔ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت کیلی آئی مین کے خلاف سب سے مضبوط گواہ ہے۔ یہ بات ہر وہ شخص جانتا ہے جس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہے۔ میرا جارحانہ لہجہ برقرار رہا۔ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کسی خراب رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر تحمل سے پوچھا۔ میں نے تمہاری زبان سے 2-3 بار کیلی کا نام سنا تھا، تو میرا خیال ٹھیک تھا کہ تم دروازے سے لگی کنسوئیاں لے رہی تھی۔ اس بار ویرا چٹک کر بستر سے اتر گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ
میں غلط موقع پر آئی ہوں، تم بلا وجہ مرچیں چبا رہے ہو۔ وہ میرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، میں اس پر دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ عورت بعض اوقات آپ کو بھی زچ کر دیتی ہے، غزالہ نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہمیشہ ہی وہ ایسے رویہ کا مظاہرہ کرتی ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ میں اسے ترا دے جاتا ہوں، کبھی کبھی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود ہی ڈھیل دے کر اسے سر چڑھایا ہے، اب اس کی حرکتیں اور باتیں آپ کو ناگوار گزرنے لگی ہیں۔ غزالہ کو ویرا کے خلاف اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس کے لیے سلطان شاہ ٹھیک ہے، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ دوسری انتہا پر چل رہا ہے، کبھی کبھی اس کے جارحانہ تیور میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ نہ کہیں وہ ویرا کی صلاحیتوں کی دل سے قدر کرتا ہے، لیکن اس کے بڑبولے پن سے عاجز آیا ہوا ہے، بس ضرورت سے زیادہ بولنے نہیں دیتا۔ میں ایمانداری سے یہ سمجھتی ہوں کہ صرف ایک طریقے پر عمل کر کے اس گھر کا ماحول بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے تمہاری ہر معقول تجویز پر عمل کیا ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میرا پارا دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا۔ تمہارے ذہن میں کیا حال ہے؟ ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے پر مسلط رہنے کے بجائے اپنی فطری اکائیوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ میں نے آنکھیں نکال کر حیرت سے کہا، اب تم نے اچانک اتنی گاڑی اردو بولنی شروع کر دی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بلا وجہ بننے کی کوشش نہ کریں، میری بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ قسم لے لو جو میں خاک بھی سمجھا ہوں، میں نے ایمانداری سے جواب دیا۔ میرے اور آپ کے درمیان بہت مضبوط رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مضبوط رشتے صرف وہی ہوتے ہیں جو خون سے تعلق رکھتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک سانس میں سانس ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے گہرا نظر آتا ہے۔ ایک فریق کے سانس کی لڑی ٹوٹ جائے تو وہ دوسرے کے لیے اسی لمحے نامحرم ہو جاتا ہے، یہ تعلق اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ بہت زیادہ باریکی میں چلے گئے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر ایک ادا سے ہنستے ہوئے بولی، میں اتنا آگے کی بات نہیں کر رہی تھی۔ جب سے آئی مین کا چکر چلا ہے میں زیادہ دور تک سوچنے لگا ہوں۔ میں نے ہنس کر اقرار کیا۔ وہ دونوں اکیلے ہیں اور آپس کے اختلافات کے باوجود ان میں اچھا نبھاؤ ہو رہا ہے۔ یہ مکان ان دونوں کے حوالے کر کے ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، وہ بھی خوش رہیں گے اور ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اس بارے میں شاید پہلے بھی بات ہوئی تھی اور ویرا یکا یک جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ کو اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر ایک بار سختی سے اپنا فیصلہ نافذ کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنی دو ٹوک رائے دے دی۔ میں اس نقطے پر غور کروں گا۔ میں نے بات آگے بڑھانے کے بجائے وہ موضوع وہیں ختم کر دیا۔ ویرا کا مسئلہ اتنا سیدھا اور سہل نہیں تھا جتنا غزالہ سمجھ رہی تھی۔ ہم لوگوں سے ویرا کے مراسم کی جڑیں بہت گہری تھیں اور شی کے عروج کے دنوں میں پھلی پھولی تھی، جب وہ بلیک کوئین کے روپ میں ہماری متعلق العنان حاکم ہوا کرتی تھی۔ وہ عزت، شرم اور حیا کے مشرقی تصور سے یکسر نا آشنا تھی، کیونکہ اس کے ناجائز باپ نے اس کی تربیت روم کے رنگین مزاج عمراء کے ان عشرت قدوں میں کی تھی جہاں خوبصورت لڑکی کو ایک کھلونا تصور کیا جاتا ہے جس سے ہر ایک حسب توفیق کھیلتا تھا اور دل بھر جانے پر کسی نئے کھلونے کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ وہاں جیمی لائٹ نے ڈان مرسیانو کے گندے روپ میں اتالیق بن کر ویرا کو یہ گر سکھا دیا تھا کہ زندگی کی دوڑ میں وہی عورتیں کامیاب ہوتی ہیں جو مخمور و مسحور مردوں کے قدموں میں جھکنے کی بجائے انہیں اپنے قدموں میں جھکانا جانتی ہوں۔ ویرا نے اپنی اداؤں سے کھیلنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ مردوں کی شکاری بن گئی۔ کھلونا کھلاڑی بن جائے تو سب کچھ بدل کر رہ جاتا ہے۔ ویرا اپنی پسند کے مردوں کو لباتی، رجاتی، جھکاتی اور پھر اکثر فراموش کر دیتی تھی۔ نہ جانے کس
اس بنا پر اس کی نگاہ انتخاب مجھ پر بھی پڑ گئی اور اس نے ڈان مرسیانو سے سیکھے ہوئے گر میرے اوپر آزمانے شروع کر دیے۔ اس نے ہر جتن کر ڈالا مگر ناکام رہی اور پھر انتقام کے طور پر یکا یک کھلونا بن گئی، کیونکہ وہ ہر قیمت پر مجھے زیر کر لینا چاہتی تھی۔ ہماری دوستی بڑھتی چلی گئی مگر وہ صرف دوستی ہی رہی۔ ویرا اپنے ذہن میں سپنوں کے نہ جانے کون کون سے منظر بناتی رہی۔ میں اپنے بارے میں اس کے جذبات سے کبھی بے خبر نہیں رہا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں دل و جان سے غزالہ کو چاہتا تھا۔ اس نے غزالہ کو مجھ سے دور کرنے کی ہر کوشش کی مگر بری طرح ناکام رہی اور آخر کار مکاؤ میں مافیا کے ایک ڈان نے زبردستی میرا اور غزالہ کا نکاح پڑوا دیا۔ غزالہ سے شادی کے بعد ویرا نے ہار مان لی مگر مجھ سے قریب رہنے کی آرزو کو اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جیمی لائٹ اور شی سے بغاوت تک پر آمادہ تھی۔ میں نے شی پر کاری ضرب لگانے کی نیت سے ویرا کو ایک قریبی دوست کے روپ میں قبول کر لیا۔ میری نیت اور فیصلے کے اسباب کچھ بھی رہے ہوں، ویرا محض میری وجہ سے ہمارے ساتھ ملی تھی۔ وہ کبھی یہ گوارا نہ کرتی کہ میں اسے الگ کر کے سلطان شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ وہ ہر وقت میرے قرب کے سرور میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کی زبانی بے اعتدالیوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ عملی طور پر وہ بہت محتاط رہتی تھی لیکن کبھی کبھی تنہائی میں موقع ملنے پر اچانک بے لگام اور بے نیام ہو جاتی تھی۔ میں نے محض غزالہ کا دل رکھنے کے لیے اس کی تجویز کو التوا میں ڈالا تھا، ورنہ میں جانتا تھا کہ اس پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ ویرا کو بھنک بھی مل جاتی کہ میں اسے پیچھا چھڑانا چاہ رہا تھا تو وہ بدک کر خود ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی۔ حسین اور مہربان ہونے کے ساتھ وہ منتقم مزاج بھی تھی، لڑنے مرنے کے ہر فن میں طاقت تھی، ہمارے ساتھ رہ کر ہماری ہر کمزوری سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے دشمنوں سے جا ملتی تو ہمارے لیے نئے مصائب پیدا ہو سکتے تھے۔ میں وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک گھر میں گونجنے والی ہنڈور بیل کی آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے سے کسی کا سایہ گزرا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ سلطان شاہ رہا ہوگا۔ وہ گھر میں موجود ہوتا تھا تو آنے والوں کی پیشوائی کا فرض خود ہی سنبھالتا تھا۔ مختلف آہٹوں اور آوازوں کے بعد میرے کانوں میں اول خان کی آواز آئی تو میں نے اچھل کر بستر چھوڑ دیا۔ اول خان سلطان شاہ کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف آ رہا تھا۔ اول خان نے تھکی ہوئی اور مجروح آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر مزمل سی آواز میں بولا۔ آئی مین نے جوابی وار کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کسی نے گولڈن فارمیسی میں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی ہے، دکان دھوئیں اور شعلوں میں گری ہوئی ہے۔ وہ بہت بری خبر تھی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی۔ شہر میں آئے دن آتش زنی کی کتنی ہی وارداتیں ہوتی رہتی تھی۔ کہیں بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہے تو کہیں اتفاق سے مٹی کے تیل کا چولہا بھڑک اٹھنے سے آگ بے قابو ہو کر بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ شہروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فریق اپنے شاہانہ غرور میں چور ہو کر مخالفوں کے گھر بار جائے روزگار کو آگ لگوا دے اور دور کھڑے ہو کر ان کی بے بسی اور مظلومیت سے محظوظ ہوتا رہے۔ ہم کسی لا قانون جنگل یا اس سے ملحق گاؤں میں نہیں رہ رہے تھے، اس لیے اول خان کی لائی ہوئی اس خبر نے ہمیں بونچکا کر دیا۔ یہ بدماشی اور دیدہ دلیری کی انتہا تھی کہ ایک غیر ملکی ہمارے شہر میں پوری آزادی کے ساتھ دندناتا اور منمانیاں کرتا پھر رہا تھا اور ہم باریک قانونی موشگافیوں میں الجھ کر اسے لگام دینے سے قاصر تھے۔ میرے اور جہانگیر کے بارے میں وہ ضرور بے بس تھا مگر دوسری کارروائیوں میں کوئی اسے روک نہیں سکا تھا۔ B52 میں اس کی رپوشی کا راز فاش ہونے کے بعد اس نے رائے فرار ضرور اختیار کر لی تھی لیکن اس کے تیور مزید جارحانہ بلکہ خطرناک ہو گئے تھے۔ اس نے پوری بے خوفی کے ساتھ اپنی دانست میں جہانگیر کو گولڈن فارمیسی سے اٹھا لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا، جو محض اس وجہ سے ناکام ہو گیا کہ جہانگیر خانہ نشین ہو گیا تھا اور میں نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ لی مارکیٹ کے مخدوش علاقے سے افراتفری کے عالم میں فرار ہونے کے بعد آئی مین نے ذرا بھی توقف نہیں کیا تھا۔ فالکن ہاؤس کی محفوظ چار دیواری میں محصور ہو کر وہ جیک اسمتھ کے ساتھ کسی نئی اور مکارانہ سازش میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ اس کے ستاروں کی گردش تھی کہ اسے فالکن ہاؤس میں زیادہ دیر تک پناہ نہ مل سکی۔ ہم
لوگ اس کی بے خبری میں وہاں ٹوٹ پڑے۔ فالکن ہاؤس کے احاطے میں چوکیدار اور ایک کمانڈو پر کیا گزری، اس کی اندر والوں کو بھنک تک نہیں مل سکی۔ ہمارے اندر گھسنے کے بعد ہی اسپیشل ٹاسک فورس والوں نے میری ہدایت کے مطابق دوسرے کمانڈو کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایس ٹی ایف والوں نے امریکی ایلیٹ فورس کے دوسرے کمانڈو کو گولی مارنے کے لیے گولی چلائی تھی۔ اس فائر کی پرہول گونج سے بوکھلا کر جیک اپنی خوابگاہ سے باہر نکلا اور میری بیم گن کا نشانہ بن گیا۔ امریکہ کی ڈیلٹا فورس کے 2 کمانڈوز کی فالکن ہاؤس میں موجودگی پر شاید جیک اور آئی مین کو بہت گھمنڈ تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکے ہوں گے کہ اندھیرے اور اجالے کی پرواہ کیے بغیر اپنے جدید ترین ہتھیاروں سے دشمن پر موت برسانے والے دونوں کمانڈوز آسانی سے مار لیے جائیں گے اور ان کے نامعلوم دشمن ان کی کمی گاہ میں گھسنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس رات وہ انہونی بات ہو ہی گئی تھی۔ جیک کو اپنے غرور کی قیمت موت کی صورت میں ادا کرنی پڑی، مگر آئی مین لومڑی کی طرح چلاک بلکہ مکار ثابت ہوا۔ اس نے فضا میں بارودی دھماکے کی آواز سنتے ہی مکان کی بجلی منقطع کی اور کیلی کے ساتھ بھاگ نکلا۔ کیلی کے ستارے گردش میں تھے، وہ زخمی ہو کر پکڑی گئی، مگر آئی مین مکھن میں سے بال کی طرح صاف نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ فرار ہوتے ہوئے اسے قطعی علم نہیں ہو سکا ہوگا کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کتنا نقصان اٹھایا تھا، مگر اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ امریکہ سے درآمد کیے ہوئے ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز کی ناکامی معمولی بات نہیں تھی۔ آنے والے ان کی لاشوں پر سے گزر کر ہی اندر گھسے ہوں گے۔ وہ حقائق اتنے سنگین تھے کہ آئی مین کے آسان خطا ہو جانے چاہیے تھے۔ کوئی نیا وار کرنے کے بجائے اسے اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہونی چاہیے تھی، مگر اول خان کی لائی ہوئی خبر سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آئی مین فولادی اعصاب کا مالک تھا۔ فالکن ہاؤس کے بدترین تجربے سے گزرنے کے بعد بھی اسے اپنے کسی ساتھی کی سلامتی یا زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی ذات کا پجاری تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ خود فالکن ہاؤس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ صرف گولڈن فارمیسی پر کام کر رہا تھا اور جہانگیر کے دھوکے میں براہ راست مجھ سے پنجہ آزمائی میں مصروف تھا۔ اس نے فرار ہوتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فالکن ہاؤس پر حملے کا ذمہ دار جہانگیر ہے۔ اس نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر جہانگیر کو ذکر پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور زیادہ وقت برباد کیے بغیر گولڈن فارمیسی کو آگ لگا دی۔ اول خان نے آتے ہی نپے تلے الفاظ میں مختصر سی خبر سنائی تھی، مگر میرے ذہن میں وہ پورا خاکہ گھوم گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر ایک طرف آئی مین ہم پر ہر وقت اپنا وار کر گزرنے کے لیے تلا بیٹھا تھا، تو دوسری طرف اول خان بھی ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوا تھا۔ کیا تم لی مارکیٹ سے آ رہے ہو؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ اول خان کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ تیر گئی۔ میں جمشید روڈ پر واقع اپنے گھر سے آ رہا ہوں۔ گولڈن فارمیسی میں آتش زنی کی خبر تمہیں کس ذریعے سے ملی؟ میں نے اسے اگلا سوال کیا۔ فارمیسی پر چند روز کے لیے تالا ڈالنے کا فیصلہ ہوتے ہی میں نے اپنے ایک آدمی کو دکان کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اس کی بات وہیں کاٹ دی۔ کیا تمہیں وہاں کسی گڑبڑ کا اندیشہ تھا؟ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عادت کے تحت وہ فیصلہ کر گزرا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد جواب دیا، یہ عادت مجھے طویل فوجی سروس سے ورثے میں ملی ہے۔ دشمن کے چھوڑے ہوئے مورچوں پر اچانک قبضہ کیا جاتا ہے، نہ اپنے مورچوں کو یکا یک خالی کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نگرانی اور نقل و حرکت کی پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اس وقت مجھے اول خان کی بتائی ہوئی تفصیلات سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے اپنے سیدھے سے سوال کا جواب درکار تھا جو مل گیا تھا۔ یہ اطلاع تم فون پر دے سکتے تھے، میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنی رات گئے تم کو بستر چھوڑ کر یہاں تک کی دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ دکان کو آگ لگانے کے بعد وہاں ایک جلتی گاڑی سے جلی ہوئی دکان پر اندھا دھند فائرنگ بھی
کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ان اطراف میں منڈلا رہے ہوں۔ وہ خبر واقعی حیران کن تھی۔ وہ تفصیل سن کر محسوس ہو رہا تھا کہ آئی مین کا معاشرے کے معزز اور مہذب طبقے سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ مجھ سے منہ کی کھانے کے بعد اس نے فارمیسی کو آگ لگا کر اور بعد میں وہاں بے مقصد گولیاں چلوا کر اپنی جاگیردارانہ انانیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اول خان کی زبان سے دوسری خبر سنتے ہی میرے خون میں گرمی پیدا ہو گئی۔ میرے دل میں آئی کہ اسی لمحے مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس ہو کر اول خان کے ساتھ لی مارکیٹ کی طرف چل دوں، مگر اگلے ہی لمحے میں نے وہ خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ اگر آئی میں نے انتقام کے جوش میں اندھا ہو کر نہایت پست سطح تک گر گیا تھا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں بھی خود کو اسی سطح تک گرا لوں۔ ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ پچھلے کئی روز سے لی مارکیٹ کا وہ مخصوص اور محدود حصہ فتنہ و فساد کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ دوپہر کو ایک قریبی گلی میں اول خان نے گولیاں برسائی تھیں اور جواب میں آئی مین نے بلا تعمل دھوئیں کا بام استعمال کر ڈالا تھا۔ اس پس منظر میں وہاں رات گئے ہونے والی گولیوں کی بوچھاڑ کو کوئی ذی ہوش شخص نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گولیاں چلنے کے بعد پولیس کی سائرن بجاتی ہوئی کسی نہ کسی گاڑی نے اس علاقے کا گشت لگایا ہوگا۔ اگر گولیاں برسانے والے اپنی حرکت کے کسی متوقع رد عمل کے انتظار میں وہاں رکے بھی ہوں گے تو پولیس کی نفری کو دیکھتے ہی موقع سے رفو چکر ہو گئے ہوں گے۔ ہمارا عجلت میں اس طرح جانا قطعی بے سود ثابت ہوتا۔ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب وہاں کچھ نہیں ملے گا، لیکن گولڈن فارمیسی کا ایک چکر لگا لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی حرج نہیں۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، پھر چونک کر پوچھا، تم 2 اور 2 4 کر رہے ہو، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ دکان کو آئی مین ہی نے آگ لگوائی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ آگ لگتے ہی فضا میں پیٹرول کی تیز بو پھیلی تھی۔ عام آگ رفتہ رفتہ سلگتی اور پھر بھڑکتی ہے۔ پیٹرول کے شعلے یکا یک آگ اور دھوئیں کے بڑے بڑے مرگولے بناتے ہیں۔ آئی مین کے سوا کسی اور کو وہاں آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہاں آگ لگانے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، دھڑا دھڑ جلتی ہوئی دکان کے ملبے پر وحشیانہ انداز میں گولیاں برسائی گئیں۔ یہ حرکت اس کے سوا اور کون کر سکتا تھا؟ تم کو شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ شبہ کسی کو نہیں ہے، ویرا نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ دوسروں کی ٹانگ کھینچنا ڈینی کا مشغلہ ہے، بعض اوقات تم بے سروپا باتیں کہہ جاتی ہو۔ غزالہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپس میں ہونے والی ان باتوں سے ہم نے اکثر کامیاب نتائج حاصل کیے ہیں۔ آئی مین نے دکان کو آگ لگوا کر بہت بڑی کمینگی کی ہے۔ یہ خبر جہانگیر کے لیے صدمے کا باعث بنے گی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت میں ویرا سے بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بہت مشکل سے ایک جائز کاروبار پکڑا تھا، نئی رکاوٹوں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ غزالہ کا لہجہ ہمدردی سے بھرپور تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔